بالکل احتشام صاحب، ابھی ایگزیکٹلی اگر ہم یہ ملٹری آپشن کی جانب جاتے ہیں تو آبویسلی ریجن میں بھی اس کے اثرات پھیلیں گے. سو ریجن کے جو باقی ممالک ہیں، جیسے ہم آج ہی خبر بھی دیکھ رہے تھے کہ چائنا اور بھارت جن کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی جو بھی کانفلکٹس ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے ان دونوں ممالک کی بھی بات چیت چل رہی ہے اور وہ ریزالو کی جانب بڑھ بھی رہے ہیں. سو چائنا کی ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک میں انٹرسٹ بھی ہیں. چائنا آگے بڑھ کر کیا رول پلے کر سکتا ہے اور پاکستان کیا ریکویسٹ کر سکتا ہے امریکہ سے بھی ساری سچویشن میں؟ کیونکہ ہمیں اوبویسلی کسی کانفلکٹ میں یا ڈائریکٹ وار میں نہیں جانا، ہمارے اپنے بھی مفادات بھی ہیں اور باقی معاملات بھی ہم نے دیکھنے ہیں، اندرونی چیلنجز بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک اور جو انٹرنیشنل باقی فورسز ہیں، ایکٹرز ہیں، وہ کیا رول پلے کریں گے؟ دیکھیں، ہم ہندوستان کی بات تو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، چائنا کی بات کرتے ہیں جو آپ بات کر رہی ہیں. چائنیز آج ہم جب بات کر رہے ہیں تو بہت فرسٹریٹڈ ہیں، اور جس طریقے سے کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ کسی حد تک غصہ بھی ہے ان کو، کیونکہ وہ جس طرح سی پیک کو بڑھانا چاہتے تھے اور آپ نے دیکھا کہ ان کی کچھ کمپنیاں آپریٹ کر رہی ہیں، 2 کمپنیوں کو انہوں نے واپس بھیج دیا ہے اور یہ کہہ کہ جی آپ ایسے بنا رہے ہیں تو ہمیں نہیں دے رہے. اسی طرح 2 کمپنیوں کو بھی وارننگ دی ہوئی ہے افغان طالبان نے. تو نتیجتاً چائنیز تو خوش نہیں ہیں. ان کا جو خیال تھا کہ سی پیک بھی آگے چلے گا اور یہ جو 6 ممالک میں سے 5 ممالک ہیں لینڈ لاک، آذربائیجان کے علاوہ سنٹرل ایشیا کے، ان کے ساتھ بھی سنرجی بنے گی اور یہ ایک ون ون سچویشن بن جائے گی ریجن کے لیے ٹریڈ کو بڑھانے کے حوالے سے. لیکن آپ نے دیکھا وہ بہت اس حوالے سے پریشان ہیں، اور چائنیز نہیں چاہتے کہ اس ریجن میں جو ہے نا وہ اسٹیبلٹی نہ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں. لیکن اس وقت صورتحال آمنا یہ ہو گئی ہے کہ ہندوستان جو ہے نا وہاں سے جس طرح اطلاعات آ رہی ہیں وہ تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم 3 فرنٹ پاکستان کے ساتھ کھیلیں گے. ایک تو افغانستان کا ہے، دوسرا وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا ہندوستان کا، اور تیسرا وہ کہتے ہیں جی 5th جنریشن وار. سارا جھوٹ بول بول کے ہم سارے معاملات کو خراب کریں گے. اور میں دیکھ رہا تھا اجیت ڈوول، ان کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں آمنا، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ٹی ٹی پی ہے نا یہ تو پراکسی وار میں بڑے ماہر ہیں اور ایکسکیوز می، تو یہ تو ان کو پیسہ ہم نے دے کے پہلے بھی کام کروایا تو اس دفعہ بھی ہم کام کروائیں گے. تو یہ تو بڑا تل کے کھل کے بات سامنے آ گئی ہے کہ کوئی نظریاتی بات نہیں ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہو چاہے ٹی ٹی اے ہو. تو دونوں جو ہے نا ان کا اس وقت مسئلہ یہی کہ کس طرح پیسے بنانے ہیں، کس طریقے سے اپنا قبائلی طور پہ اپنا انفلوئنس بنانا ہے. اب جو خبر ہے نا اپنا وہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے 2 دن جو ہے نا وہ 32 گھنٹے بات چیت ہوئی، کل 18 گھنٹے بات چیت وہاں پہ اپنا ٹرکی میں ہوئی. اب کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور آج میری اطلاع یہ کہ آج بھی انفارملی وہاں پہ بٹھایا گیا ان کو کہ لاسٹ منٹ ایفرٹ جو ہے نا کر لیا جائیں، کیونکہ وہ ٹرکش اور دعا دونوں جو ہے نا قطر وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایک میکنزم بن جائے، کوئی پلان آف ایکشن بن جائے اور تاکہ کوئی صورتحال بہتر ہو. وہ اس بات پہ انسسٹ کر رہے ہیں ہمنا کہ بفر ایک زون بنا لیتے ہیں تاکہ دونوں طرف بیٹھ کے ہم لوگ جو ہے نا مسلمان مالک اس کو اوور سی کریں تاکہ آپ کے معاملات خراب نہ ہو. لیکن بات یہ ہے اس میں کہ اب صورتحال جو بگڑ رہی ہے نا ہمنا، وہ اس طرح بگڑ رہی ہے کہ یہ انس حقانی جو آپ نے دیکھا وفد میں شامل ہے، وہ حقانی نیٹ ورک کے سراج الدین حقانی کے بھائی ہیں، وہ بالکل تیار ہیں اور وہ انہوں نے ایشورنسز دیا. اور اسی طرح دوسرے وقت میں جو لوگ شامل ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم ایگری کرتے ہیں پاکستان کے تحفظات جینون ہیں. اور دوسرا معاملہ دیکھیں، کل جو واشنگٹن پوسٹ نے پول کھول دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جب مکمل انٹرنیٹ کی پابندی لگی تھی افغانستان میں تو اس وقت ایکسپوز ہو گئے ٹی ٹی پی والے، اور وہ انہوں نے دعویٰ کیا واشنگٹن پوسٹ نے کہ یہ افغان سوائل سے آپریٹ کر رہے پاکستان پہ حملے کرتے ہیں. اب دیکھیں کہاں سے ثبوت دے دیے گئے ہیں تو بات نہیں بن رہی. امپورٹنٹ بات یہ ہمنا کہ اب 2 سینیریو بننے ہیں. ایک جو سینیریو بننا ہے ورسٹ کیس سینیریو، اس میں تو بڑا واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹرکی نے بھی اور قطر نے بھی ان کو بتا دیا کہ آپ کے لیے بڑی مشکل ہوگی. پاکستانی جو ہے نا وہ یہاں تک آئے ہوئے ہیں، وہ اپنے لوگوں کی لاشیں اٹھا کے جنازے اٹھا کے تنگ آ گئے ہیں اور آپ کے ساتھ برادرانہ مسلمانوں والا سلوک کرنے کے چکر میں وہ مارے جا رہے ہیں. نتیجتاً وہ ریئیکٹ کریں گے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا بیسٹ کیس سینیریو بن جائے کہ کوئی بات چیت کے ذریعے کسی طرف آ جائیں. لیکن آمنا مسئلہ یہ ہے کہ ہیبت اللہ خنزادہ وہ جو چیف ہیں جو قندھار میں بیٹھے ہیں وہ بہت ہی سٹبن ہیں. وہ اوپنلی انہوں نے کہ ایک جگہ کہا ہے، کل پرسوں بات ہوئی ہے کہ ہمارے تو نظریاتی بھائی ہیں ٹی ٹی پی والے، ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. دیکھیں کتنی ہپوکریسی، کتنا جھوٹ ہے. ایک طرف مانتے بھی ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. یہی وہ چاہتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ماضی میں ان کے ساتھ ہوا تھا.
اور اسامہ بن لادن کو نکالنے کے لیے ان کو کہا تھا، پاکستان نے بھی کہا تھا کہ ان کو آپ لے جائیں ورنہ آپ کے لیے مسئلے ہوں گے. نہیں بات مانی ہمارے مہمان ہیں اور دیکھیں کتنا برا حال ہوا تھا. تو نتیجتاً ان کے لیے تو صورتحال امنہ بہت خراب ہو رہی ہے. پاکستان نے فیصلہ کر لیا پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ بڑا بھرپور ایکشن لیا جائے گا. اگر ایک اجازت دیں تو ہمنا میں خالد چشتی صاحب سے ایک سوال پوچھوں. جی ضرور. خالد صاحب اب تو یہ بات اوپن ہو گئی ہے کہ پاکستان نے اپنا مفادات کے لیے ڈرون اور جو ہے نا وہ اسٹرائکس بھی کرنی ہے. ایئر فورس والے بھی ہمارے جو ہے نا وہ تکڑے ہیں، انہوں نے کابل میں اور پکتیا میں پچھلے دنوں کر کے دکھا دیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ایسا کریں گے تو ہم کابل میں ہم حملہ کریں گے. کیا ان کی پوزیشن ہے وہ کابل میں حملہ کر سکتے ہیں؟ سوری اسلام آباد پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے شان صاحب بہت شکریہ، آپ کا انالیسس بڑا ویلیویبل تھا. اور جو اسلام آباد کی بات کرتے ہیں، دیکھیں وہ ٹیررزم کی بات ہی کر رہے ہیں. وہ کوئی آرمڈ کانفلکٹ یا جیسے فورسز کوئی آ کر حملہ کرتی ہیں وہ تو کرتے نہیں ہیں. وہ اتنے سالوں سے، پچھلے 40-50 سالوں سے، خاص طور پر ریسنٹ ہسٹری میں وہ گریلا وارفیئر کے ماسٹر ہیں. اور ظاہر ہے انہوں نے اسی میں اسکل ڈیولپ کی ہے، اسی کی ویپن ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ٹیکٹکس اسی طرح کے ہیں. تو وہ گریلا اور سیبوٹاج اور دہشت گردی ہی کی باتیں کر رہے ہیں. اسلام آباد کا یہ مطلب ہے. اب یہ کیپیسٹی وائز اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد جڑ دوڑیں گے، خدا نہ خاصہ ایسی بالکل کوئی نہ پوزیشن ہے، نہ ایسی مسلح افواج الحمدللہ ہمارا ہونے دے گی. تو یہ مور آف سمبولک ہے. میرا خیال ہے ریٹرو فٹ ہوتا ہے عام طور پہ جب نیگوسیشن فیل ہوتی ہے تو آپ دوسری پارٹی کو یا دوسرے فریق کو یہ میسج دیتے ہیں کہ تمہیں مذاکرات فیل ہونے کی کیا قیمت دینی پڑے گی. ایک ہم نے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے قیمت دی ان کو اور بتائی ان کو، جو ہم نے اسٹرائکس کی ویل ایکوریٹ آبویسلی ویل ٹائمڈ کی تھی اور بڑی مؤثر اسٹرائکس کی، جس کا میسج یہ دینا تھا کہ یہ لیول آف ڈسٹرکشن یا ایکوریسی ہوگا اور ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہے. میں آپ کے توسط سے ایک اور بھی آپ کے ویورز کو بتاتا چلوں کہ جو اسٹرائکس کی تھی وہ بہت ویل کیلکولیٹڈ تھی. ان کو ایک ایک ہفتہ ان کو ٹریک کیا گیا تھا، ان کے ہائیڈ آؤٹس کو میں نے کنفرم کیا ہے ان اسٹرائکس کے بعد. اور اتنا ڈیٹا تھا کہ شاید 100 جو کنسیڈر ہوتے تھے ٹارگٹ، اس میں سے 5 یا 10 اپروو ہوتے تھے بیکاز آف ایکوریسی. جب وہ سمجھتے تھے کہ یہ 200% ایشورڈ ہے. لیکن اب اس کے باوجود آپ نے دیکھا تھا کہ ہندوستان کی طرف سے موسٹلی یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ ہم نے کچھ کرکٹرز کو نشانہ بنایا اور خواتین کو نشانہ بنایا. اگر ایک پہاڑی کی چوٹی ہے تقریباً 4-5 ہزار فٹ اونچی نکیلی جس کے اوپر مرد بھی نہیں چڑھ سکتا، اس پہ خواتین چڑھ کے تو یہ ڈیمیج نہیں ہو سکتا ان کا. تو یہ تو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.